السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت 11 نومبر 2024 پیر کا دن ہے. آپ کو میں کیا کہانی سناؤں. ہماری عدالتوں میں اندر ابھی بھی کئی معاملات ایسی ہیں جو انسان کے سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ہم چلے ہیں کہ عدالتوں میں بوجھ کم کریں، لیکن جو سسٹم چل رہا ہے وہ بڑا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. اور آج ٹیکس سے متعلق کیس کے درمیان آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے معاملہ تھا کہ میو ہاسپٹل میں نا اسکین کی مشین خراب ہوئی ہے، اور میں پچھلے 3 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لگ جائے. آپ امیجن کریں، طاقتور لوگ تھے اس میں، وہ نہیں ہو رہا تھا. وہ کورٹ میں لے کر آئے، معاملہ ٹیک اپ ہوا، عدالت نے اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا. اس میں ایف آئی آیا، کو بینک گارنٹی کیش ہوئی، لیکن وہ اینٹی کرپشن کہنے لگا نہیں ہے، سوری ایف آئی کہنے لگا ہمارا معاملہ نہیں ہے. پھر بینک گارنٹی کیا انکیشمنٹ کا، وہ تو جورسڈکشن ہی ایف آئی اے کی ہے، وہ اینٹی کرپشن کی نہیں ہے. وہ اس میں پارٹی بنانے کی درخواست دی، وہ نوٹس ہو گیا ہے آج. دوسرا معاملہ ہے طاہر اقبال صاحب کا. بڑی زیادتی ہو رہی ہے ڈیٹینشن آرڈرز کے حوالے سے، اور ڈیٹینشن آرڈر کا معاملہ کس سمت میں جا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ حیران ہوں گے. اسپیشل سیکرٹری کے پاس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، ہو چکی ہے 2 نومبر کو، اور آج ہم 11 میں آ گئے، ابھی تک کوئی آرڈر نہیں پاس ہوا، کوئی حکم جاری نہیں ہو سکا. مہینہ پورا ہو جانا ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کس حد تک چل رہی ہے. آپ بے بس ہیں. 144 کا نفاذ، اور یہ جو مرضی آپ کہتے رہیں، آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی آج اصل مین ایشو کی طرف آتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا تھا آج کیس. اس میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں. 342 کے اسٹیٹمنٹ میں ادھر ادھر کی باتیں ہیں. عمران خان کو پھنسانے کی، سزا دلانے کی کوشش ہے. اور رانا صاحب نے جو انوکھی سی یہ بات کی ہے کہ بات چیت ہم سے ہی کرنی ہے. وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو باتیں کہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ رانا اللہ صاحب کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے، ہر ایک کو پتہ جس کی وجہ سے کھڑی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ سامنے اکٹھے ہوتے، اکٹھے ہو کے فیصلے کرتے، لیکن آپ لوگوں نے اکٹھے ہو کے فیصلے نہیں کیے. یہ ماننا پڑے گا کہ آپ اپنے ایجنڈے پہ ہیں، اور آپ کو حکومت مل گئی ہے، موج مزے کر رہے ہیں. آج بلکہ اسموک والے کیس کے اندر دیکھا جائے تو ذکر ہوا چیف سیکرٹری کا کہ وہ جنیوا میں ہے. جی بالکل. یعنی اس وقت گاڑیاں بند کر رہی ہیں، وہ گاڑیاں امپاؤنڈ کرنے کے لیے بس ڈرامہ کیا ہوا ہے. کتاب لے لیتے ہیں، گاڑیاں پھر چل رہی ہوتی ہیں، پٹے چل رہے ہیں، اور فصلیں فصلیں جلائی جا رہی ہیں. یہ حالت ہے یہاں. جیسے شاید کیم صاحب کا معاملہ تھا، اب کل کے لیے رکھا ہے اور کہا کہ پالیسی لے کے آئے. اب کیا ہے، عدالتوں کا کام تو نہیں ہے جب کر نہیں رہے. ہر ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سڑک پہ ہونا چاہیے. وہ بیٹھ کے دیکھے سارے معاملے کو، وہ بتائے آ کر کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے. یعنی کوئی ایک نظام تو ایسا بنائے نا کہ جو چیزیں کسی سمت تک چل سکے نا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف آ سکیں. اس طرح تو نہیں چل سکتا نا نظام، جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں، جس طرح ان کا نظام ہے. اور کتنا ظلم اور زیادتی ہے سارے اس نظام کے اندر کہ متاثر ہو رہے ہیں عوام. اور آپ نظر گئے، وہ پائلوسس پلانٹ ہیں، ٹائر جلائے جاتے ہیں، وہ ٹائر کا وہ جو دھواں ہے وہ نکلتا ہے باہر، اور وہ یہ چل رہے ہیں، رکا نہیں ہے. آئل پیدا ہو رہا ہے، پھر اس میں سے وہ جو ٹائر بھٹیوں میں جلائے جاتے ہیں، اور ساتھ اب بھٹیے اسٹیل ملوں کا کام کر رہی ہیں. اتنا ظلم ہے. اور میں تو خود نوٹ کر کے میں نے بتایا موٹر وے پہ ساری جگہوں کے حوالے سے، تو تعمیراتی کے جو کنسٹرکشن وغیرہ ہے اس پہ پابندی کوئی 1 مہینے کے لیے لگائی جا سکے تاکہ ہم اسموک کو کنٹرول کر سکیں. آپ آتے ہیں سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا. جسٹس عاصم نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں. تو یہ اب دیکھنا، اب جو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اب جو بات سڑکوں پہ ہو رہی تھی اب عدالتوں پہ بھی ہو رہی ہے. مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے. ہم اس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. یہ عدالت کے وجہ سے پاکستان جو پیمرا ہے
ٹی وی چینل پر پاکستان تحریک انصاف اور نام نشر نہ کرنے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، اور پیمرا نے ایک کیس کے اندر یہ رپورٹ داخل کر دی ہے. یہ جو ہے نا یہاں یعنی لیکن کیا ہو رہا ہے، بانی پی ٹی آئی جو سارا کچھ چل رہا ہے، کون پوچھے گا ان کو؟ یعنی کوئی تو ہے نا جو روک رہا ہے اس سارے معاملے کو. پیمرا اگر نہیں پابندی ہے، اور پیمرا پابندی لگا بھی نہیں سکتا، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، لیکن یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، اس ملک کی آواز دبائی جا رہی ہے. وی پی این آپ دیکھیں، وہ آپ کے سامنے مثالیں میں نے ساری رکھ دی ہیں، اور تحریری فیصلہ جاری کر دیا جو فراہم کردہ سہولیات لینے کے خلاف تو نورین نیازی کی درخواست نپٹانے کا، اور لکھا ہے کہ اڈیالہ جیل حکام نے عمران خان کو عدالتی آرڈر اور جیل رولز کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور یہ یقین دہانی صرف کرائی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ ڈیرہ جیل کے دستخط تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، اور انہوں نے کہا جی عمران خان اور دیگر کی ملاقاتوں کی پابندی ہٹا لی گئی ہے، لیکن حامد خان صاحب کل 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے. یہ مجھے سلمان صدر صاحب نے بتایا، یعنی ظلم بھی، اور میں نے بار بار لکھ کے دیا لیکن میری بھی ملاقات نہیں ہو رہی. اور یہ دہشت گردوں کے حملوں کے پیش نظر جو ہے نا، یہ سارا پابندی عائد کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نورین نیازی کی ان کی بھی ملاقات کروا دی گئی ہے، لیکن کوئی حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب لوگوں کو. 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے 3500 صفحات کا جائزہ لے کر 39 سوالات کا جواب تیار کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا تھا فوری جواب دیں، 14 دن کا وقت دیا جائے، اور بریت کی درخواست پر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کا آرڈر بھی نہیں آیا، اس کا بھی انتظار کیے جائے. سماعت بغیر کارروائی جو ہے نا وہ ملتوی کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ اب درخواست دائر ہو گئی، اور اس کے بعد بڑی واضح ہے کہ جب آپ نے تفصیلی جواب دینا ہے تو سارا کچھ اسٹڈی کرنا ہے نا، ایک ایک چیز جب اسٹڈی کریں گے تب دیں گے. اور جتنی باتیں ریلیونٹ ہے، کوئی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا ایک ثبوت نہیں ہے. عمران خان کی ذات کی حد تک 1 روپے کا فائدے کی بات نہیں ہے. پیسہ جتنا تھا وہ پیسہ سارا آ گیا، اب رہ گیا. یعنی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس سزا کس میں دینی ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، ذرا بتایا جائے نا. یہ بھی تو بتایا جائے نا قوم کو. بھئی نیب کے کانٹیکس کے حوالے سے جو کابینہ کے فیصلے ہیں وہ ایگزمپشن ہے. اب نیا قانون کے مطابق ترمیم آ چکی ہے، تو اب اس کو اگر 79 سوالوں کے جواب دینے ہیں تو اس کے لیے ریکارڈ تو سارا دیکھا جائے گا نا. وہ ریکارڈ دے کر آئیں گے نا، ٹھیک ہے نا جی. جب تک وہ ریکارڈ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اور تب تک تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا. تو یہاں یہی دیکھنا ہے نا، اور یہی معاملہ ہے. اس لیے 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں کچھ نہیں ہے. عمران خان کی بریت انشاءاللہ العزیز یقینی ہے، اور عمران خان صاحب اور بشا بی بی جو ہے 190 ملین میں باعزت بری ہوں گے. وہ کوئی پریشر آ جائے، کوئی اور چیزیں آ جائیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں. آئینی اور قانونی طور پر اگر آپ مجھے اور نیب کے ایکسپرٹ کے طور پر سمجھتے ہیں تو یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن 3 چیزیں بنیادی بات ہیں. ایک تو بڑی واضح طور پر بات ہے کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے فار دی پرسنل گین. بتا دیں کہاں کی ہے وہ. اگر زلفی بخاری نے اگر یہ جائیداد لی تھی، لیکن لی تھی ٹرسٹ کے بہاف پہ. انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، الٹیمیٹ تو گول وہ ٹرسٹ ہے نا. پھر عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ لیا، وہ 1 ٹکے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ پیسے جتنے آئے ہیں وہ ٹرسٹ بنا ہے. القادر یونیورسٹی چل رہی ہے اس وقت، ریکارڈ کے اوپر چل رہی ہے. آخری بات، وی پی این کہہ رہے رجسٹرڈ کیے بغیر جو ہے نا آپ آگے چل نہیں سکتے ہیں، اور وی پی این کو رجسٹرڈ کرانا بہت ضروری ہے. اب لیکن جس طرح پابندی لگائی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.